میں مولانا حافظ عبدالغنی عمری حفظہ اللہ ناظم صوبہ جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آ کر اپنی قیمتی نصیحتوں سے مالا مال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اللهم انی اسألک علما نافعا۔ قابل صد احترام استاذ محترم سرپرست جامعہ حاضہ حضرت مولانا عبدالرحمن ندوی حفظہ اللہ، ذمہ داران جمعیت و جماعت، معلمین و معلمات جامعہ حاضہ، محترم حاضرین و حاضرات، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور اس کا احسان عظیم ہے کہ رب کریم پھر ایک مرتبہ جامعہ سمیہ للبنات کے سالانہ اجلاس میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا اور دینی خدمات کو دیکھنے کا اللہ تبارک و تعالی نے شرف عطا فرمایا۔ بعدہ میں ذمہ داران جامعہ کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ذمہ داران نے اس لائق مجھے سمجھا کہ اس محفل میں شرکت کے ساتھ ساتھ چند لمحات آپ کے روبرو کھڑا ہو سکوں اور اپنے تاثرات کا اظہار کر سکوں۔ حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات کریمہ کی تلاوت کی، قرآن کریم کے 2 مختلف مقامات سے۔ جامعہ سمیہ للبنات کے 18ویں سالانہ اجلاس میں ہم اور آپ شرکت فرما ہیں۔ اس کی سالانہ رپورٹ بھی ہم نے اور آپ نے سنی، ابتدائی ایام سے لے کر آج تک اس کی کارگزاری اور روز بروز اس کی ترقی کے منازل طے شدہ اور طے کرتے ہوئے تمام حالات سے آگاہی ہمیں اور آپ کو ملی۔ در حقیقت بات یہی ہے کہ علم دین کی خدمت، تعلیم اور تعلم کی خدمت در حقیقت عبادت کا مقام رکھتی ہے۔ تعلیم کی خدمت گویا عبادت الہی کا ایک شعبہ ہے، اور عبادت الہی کے لیے جو شرائط مطلوب اور مقصود ہیں اس میں سے یہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، گویا اخلاص و للہیت پر مبنی عبادت کرنے کا ہمیں اور آپ کو رب کریم کی جانب سے حکم ملا ہے۔ اور ہم اور آپ جان سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ 18 سال کے تسلسل کے ساتھ چلنے والا یہ ادارہ گویا ذمہ داران جامعہ اور اساتذہ جامعہ اور طلبہ اور طالبات کا اخلاص ہی مضمر ہے کہ جو اس کی ترقی کے دن بدن منازل طے کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ گویا ذمہ داران جامعہ اور اساتذہ جامعہ کے اندر جو اخلاص پنہا ہے، اسی اخلاص کے بدولت جامعہ سمیہ شہر حیدرآباد کے اندر ایک منفرد ادارہ ہے جس کے امتیازی خصوصیات کا تذکرہ آپ نے بیشتر مقررین کی زبانی سنا۔ گویا یہی اخلاص مطلوب اور مقصود ہے اور تھا۔ اسی اخلاص کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے یہ خلے مدارس اسلامیہ چل رہے ہیں، اور آج کے اس پرفتن ماحول میں مدارس اسلامیہ اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی جد و جہد اور جہد مسلسل کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ الہ العالمین قبولیت سے نوازے۔ حاضرین، شریعت مطہرہ کے اندر حصول علم اور مقام علم کا بہت اونچا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر فرمایا رب العالمین نے اہل علم کا تذکرہ کرتے ہوئے اور ان کے مقام کو اجاگر کرتے ہوئے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا ایک نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کے درجہ رفعات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ گویا علم کا حاصل کرنا مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے، اور تعلیم کی خدمت کرنا نبی علیہ السلام کی زبانی خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم کی خدمت انجام دینا ساری انسانیت میں
اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس حدیث کے روح سے جب دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ خیر بشر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، گویا خیر پر وہ آدمی ہے، خیر کی ضمانت اس انسان کو اللہ کے نبی علیہ السلام بطور بشارت دیتے ہیں جو کہ تعلیم قرآن کے اندر لگا ہوا ہے۔ گویا جامعہ سمیہ للبنات سے فارغ ہونے والی یہ طالبات، جس کی مختلف کھیپیں تیار ہو کر 132 طالبات کی شکل میں ہمیں اور آپ کے لیے قوم کا ایک بڑا سرمایہ ملا ہے، اس سرمایہ سے پوری طرح فائدہ اٹھانا ہم سب کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر ایک بات کا ذکر کرتے ہوئے میں اپنے تاثرات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ آج کے اس مادہ پرست کے دور میں جہاں ہر چاروں جانب مادیت نظر آتی ہے، جہاں ہر چاروں جانب انسان گویا ہر طریقے سے کمانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، ہزاروں اسکولز اور ہزاروں کالجز کا جال روز بروز بچھایا جا رہا ہے اور گویا علم کے ذریعے کمانے کا ایک بہترین ذریعہ سمجھا جا رہا ہے۔ ایسے مادیت کے دورے کے وقت میں جامعہ سمیہ للبنات ہو یا پھر دیگر مدارس اسلامیہ ہو جو امت کی رہبری اور امت کی نونہالوں کی تعلیم اور تربیت کا بیڑا اٹھا کر بہت ہی مفت انداز میں یا بڑے کم صرفے کے ذریعے حصول علم سے انہیں آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں، ایسے موقع پر ہم سب کا ایمانی، اخلاقی، مسلکی، جماعتی، ملکی، قومی فرض بنتا ہے کہ ہم ان مدارس کے لیے ہر قسم کا تعاون عطا کریں اور ان کے آزو اور بازو بن کر، ان کے معاونین بن کر قدم بقدم ان کا ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ لہٰذا میری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ جامعہ سمیہ للبنات 18 سال سے شہر حیدرآباد کے اندر عزیز طالبات کی دینی اور تعلیمی تربیت کا ایک اچھا سا انتظام کرتے ہوئے بیڑا اٹھا کر اس ذمہ داری کے اندر آگے بڑھنے میں کوشاں ہے، تو ایسے وقت میں ہم سب کا فریضہ بنتا ہے کہ جامعہ سمیہ کے لیے ہر قدم ہم تعاون کریں۔ خاص طور پر جامعہ سمیہ للبنات اس وقت اپنی دوسری شاخ کے لیے جو شہر حیدرآباد ہی کے ایک مشہور علاقے حسن نگر کے اندر جہاں اراضی کا خریدی کا فیصلہ کیا اور اس کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اس خصوصیت کے اس مد کے اندر بھی آپ سب خصوصی تعاون کریں، کیونکہ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو کچھ بھی ہم اپنی زندگی ہی کے اندر صدقہ جاریہ کے طور پر انفاق فی سبیل اللہ کا کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمیں یہ بہتر طور پر یہ بدلہ ملے گا اور وہاں اجر عظیم سے ہم سب سرفراز کیے جائیں گے۔ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ جمیع ذمہ داران اور اساتذہ جامعہ و معلمات جامعہ اور طالبات کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، ہدیہ تہنیک اور ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین جامعہ حاضہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور یہاں کے مخلصین جو للہیت کے ساتھ اس جامعہ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، الہ العالمین ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ اس جامعہ کے جو بانیان ہیں، خاندان ندوی کہے یا پھر خاندان افضل کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاندان کو توحید کی دعوت کے لیے گویا اس شہر ہی کے لیے نہیں بلکہ سارے جنوب ہند کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ خاص طور پر ہمارے جو یہاں بزرگ اساتذہ بیٹھے ہیں ان کے حق میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے سایہ عاطفت کو امت پر، جمعیت و جماعت پر، ہم شاگردان پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سایوں کو طوالت عطا فرمائے اور صحت و عافیت سے نوازے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔